السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو، پورے فیملی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ جو لوگ بھی گھر میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج کل کی انٹرٹینمنٹ ٹرینڈنگ ٹاپک بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر کھل کر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بات بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی، ہر ایک بات آپ لوگوں کے سامنے کھل کر پیش کی جائے گی، کسی بات کو راز میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو چلیے جانتے ہیں اس بات کے بارے میں، اس راز کے بارے میں، اس سوال کے جواب کے بارے میں۔ بس آپ لوگوں سے لاسٹ یہی درخواست ہے کہ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، کیونکہ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک جب بنے رہیں گے تو انشاءاللہ پوری بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گی اور آپ لوگ بات سن کر فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو چلیے جانتے ہیں اپنے چہتے شہاب بھائی کے ٹاپک، ویزے کے ٹاپک کے بارے میں۔ کیا ان کو ویزا ملا یا نہیں؟ شہاب بھائی کیرلا کے رہنے والے ایک نوجوان ہیں اور انہوں نے پیدل حج کا ارادہ کیا ہے کیرلا سے، اور کیرلا سے مکہ کی دوری جو ہے 8640 کلومیٹر کی دوری ہے، اور ہمارے بھائی کیرلا سے 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر بھی چکے ہیں اور ہندوستان کو گویا کی کراس بھی کر چکے ہیں۔ بس واگا بارڈر سے 10 کلومیٹر کی دوری باقی ہے، اب وہ پاکستان میں جلد ہی انٹری کرنے والے ہیں۔ بس اتنی ہی دوری شہاب بھائی اور پاکستان سے باقی بچی ہے۔ بس کچھ کاغذی کارروائیوں کی وجہ سے، کچھ اپڈیٹ کے لیٹ آنے کی وجہ سے شہاب بھائی ابھی نکل نہیں رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اگر لگے گا، زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ، زیادہ سے زیادہ بڑی خبر، خوشخبری اگر آپ لوگوں کو ملے گی تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر وہ واگا بارڈر پار کر کے پاکستان میں انٹر ہوں گے، کیونکہ اب ہر ایک کاغذی کارروائیاں گویا کی مکمل ہو چکی ہے، نہ کہ برابر بچی ہے۔ بس ان کی اب ڈاکٹری کی پاری ہے، جلد ہی ڈاکٹری ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے بھائی جلد ہی پاکستان میں انٹر کریں گے۔ بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ جب ان کی ڈاکٹری ہو تو ان کے اندر کوئی بیماری وغیرہ نہ نکلے، تاکہ ہمارے بھائی اچھی طریقے سے بارڈر پار کر کے، سرحد پار کر کے اپنے پڑوسی ملک پاکستان میں انٹری کرے اور پاکستان کو جلد ہی پار کر کے افغانستان میں پہنچے۔ بس میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے بھائی کے راستے میں آنے والی تمام اڑچنیں، تمام تکلیفیں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ چٹکیوں میں ختم کر دے اور شہاب بھائی کے راستے کو آسان فرمائے۔ تو فائنلی اب ہم آ چکے ہیں، تو فائنلی ہم چلتے ہیں شہاب بھائی کے سب سے بہترین ٹاپک، ویزے کے ٹاپک پر۔ کیا انہیں ویزا ملا یا نہیں؟ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آپ لوگوں کے دعاؤں کا نتیجہ رہا کہ شہاب بھائی کو ویزا مل چکا ہے، لیکن جلد ہی اب نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بس ڈاکٹری وغیرہ بچی ہے، جیسے ہی یہ سب ختم ہوگی ہمارے شہاب بھائی پاکستان میں انٹر کریں گے۔ جب ہم شہاب بھائی سے ملنے گئے تو ہم نے پوچھا جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، اسلم بھائی اور بہت سے لوگ، سب لوگوں نے یہی کہا کہ شہاب بھائی جلد ہی نکلنے والے ہیں، اب ہم لوگ انہیں اکیلا کر کے الوداع کہتے ہوئے واگا بارڈر پر چھوڑ کر ہم لوگ اپنے ملک، اپنے گاؤں واپس آ جائیں گے، ہم لوگ اپنے علاقے میں واپس آ جائیں گے، ہم لوگ اپنے شہر میں واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہاں سے ہمارے بھائی کا سفر اکیلا ہوگا، وہاں سے نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، نہ کوئی ان کا ساتھی ہوگا۔ بس پڑوسی ملک والے اگر ان سے دوستی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ان کا ساتھی بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں، اور ان کا اچھا ہمراہی بن کر انہیں اپنے ملک کے بارڈر کو کراس کرا سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے شہاب بھائی کا سپورٹ کرے اور ان کی دل جوئی کرے، ان کے حوصلہ افزائی کرے، نہ کہ ان کا دل چھوٹا نہ کرے، کیونکہ جس ارادے سے، جس لگن سے وہ نکلے الحمدللہ ابھی بھی وہ جنون اور جذبہ ان کے اندر باقی بچا ہے۔ جذبے اور جنون میں کوئی بھی اتنا سا بھی کمی نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ اور اثر ہے۔ اور اگر اسی طرح آپ لوگوں نے ان کا سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، تو انشاءاللہ ہمارے بھائی بغیر پیدل حج کیے نہیں لوٹیں گے، کیونکہ آقا نے خود کہا جب ہم پیدل حج کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل گئے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں لوٹا سکتا، کیونکہ جب تک ہم پیدل حج نہیں کر لیتے انشاءاللہ گھر واپس نہیں جائیں گے۔
تو یہ سب ان کی ہمت اور جذبے کا کھیل ہے، کیونکہ جب آدمی کی ہمت اور جذبہ اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور اندر سے انہیں طاقت اور قوت ملتی ہے تو کوئی بھی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بات جو میں اپنے ہر ویڈیو میں کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے بخوبی جانتے ہوں گے کہ وہ اپنی عبادت کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی جانور، انسان، جن و انس ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی جاندار دنیا میں ہیں سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جس چیز کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا وہ کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو تمام جانور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن اصل میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ آپ صبح کو سنتے ہوں گے کہ جتنے بھی چرند پرندے چہچہا رہے ہیں تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب سے عظیم مالک بزرگ و برتر کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن انسان ان سب باتوں کو بھول کر آرام سے سویا پڑا ہے، آلسی پن اس کو گھیرے ہوئے ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکا ہے، کیونکہ سب سے بہترین مخلوق جو پیدا کی گئی ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات کے لقب سے پکارا گیا ہے، تمام مخلوقوں میں سب سے افضل، لیکن انسان ہی اپنے سب سے اصل مقصد یعنی نماز کو بھول چکا ہے۔ انہیں نماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہی کوئی عبادت ہے، نماز چھوڑنے کا گناہ بھی اسے نہیں معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی دقت ہوگی، تو پہلے واقعہ سن لیجئے، بہت ہی مہتوپورن بہترین واقعہ ہے۔ تو میں چلتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے، ایک بڑھیا آپ کے دور میں کچھ تیل لے کر اپنے گھر جا رہی تھی، راستے میں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں اس کا پیر پھس جاتا ہے اور اس کا تیل زمین پر گر جاتا ہے، پھر وہ بڑھیا حضرت عمر کے پاس شکایت لے کے جاتی ہے کہ اے خلیفہ عمر، میرا تیل زمین نے نگل لیا، میرا تیل زمین پر گر گیا اور زمین نے اس کو نگل لیا۔ جیسا کہ زمین کی خاصیت ہے کہ زمین کے اندر ایسی جاذبیت اور سوکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی پانی وغیرہ ہو تو وہ سوکھتی چلی جاتی ہے، تو تیل کو بھی اس نے سوکھ لیا۔ تو جب یہ بڑھیا یہ شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے بوڑھی اماں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ اے عمر، زمین نے میرا تیل نگل لیا ہے، آپ زمین سے کہیے کہ وہ میرا تیل واپس کر دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر چھوٹی سی چیز پر کچھ لکھ کر دے دیا، اور انہوں نے اس بوڑھی سے کہا کہ اے بوڑھی اماں، آپ جائیے اور اس ٹکڑے کو وہاں پر رکھ دیجئے جہاں پر آپ کا تیل گرا تھا۔ تو وہ بڑھیا اس ٹکڑے کو لے کر جاتی ہے تو لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو وہ ٹکڑا جیسے ہو وہ اس جگہ پر بڑھیا رکھتی ہے، زمین فوراً اس کے تیل کو اوپر پھینک دیتی ہے۔ سب لوگ اچنبے میں، تعجب میں ہو جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا اس کاغذ کے ٹکڑے پر کون سا جادو حضرت عمر نے کیا تھا کہ فوراً زمین نے تیل اوپر پھینک دیا۔ تو جب وہ لوگ ٹکڑا اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے، غور سے سنیے یہ بات، تعجب میں پڑ گئے کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب زمین بے نمازی سے اس قدر ڈرتی ہے تو انسان کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ آخر انسان اتنا بے فکرہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، ناشکرہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہی اصل مقصد بھولتا جا رہا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے اور دین کے راستے پر صحیح طریقے سے چلائے اور چھوٹے بڑے گناہ کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے۔ تو میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔